قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنانے کی مہم سٹارٹ کی تھی تو انہوں نے ایک سنگولر پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا مسلمانوں کے لیے ایک جمہوری ریاست ہونی چاہیے جہاں پہ وہ اپنے مذہب کو پریکٹس کرتے وقت فری ہوں، جہاں پہ ان کو احساس ہو کہ ایک طاقتور مسلمان ملک کیسا ہوتا ہے. الحمدللہ 75 سال میں ہم نے ان کے اس ویژن کو تباہ اور برباد کر دیا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال، چھوٹی تو کیونکہ ہم نے اور بہت سارے اعلیٰ کام بھی سر انجام دیے ہیں، لیکن میں اس کو چھوٹی اس لیے کہتا ہوں کہ ان میں سے یہ تھوڑی چھوٹی ہے لیکن انسانی جان کے حوالے سے خاصی بڑی ہے. افغان ریفیوجی کرائسس کی ہم بات کر رہے ہیں. 50 لاکھ مسلمان افغانستان سے پچھلے 4 ڈیکیڈ میں پاکستان تشریف لائے اور پھر ان کی یہاں پہ اولاد ہوئی. ہم نے ان کو اس 4 ڈیکیڈ میں یعنی کہ 40 سال کے ٹائم میں کبھی بھی جو انٹرنیشنلی ریکگنائز اسٹیٹس ہے ریفیوجی کا نہیں دیا. ہم نے ان کو 2 اسٹیٹس دیے. ایک ہم نے اسٹیٹس ان کو دیا سن 2006 سے لے کے 7 تک POR کا، پرسن آف ریزیڈنس پرمٹ آف ریزیڈنس. POR کے تحت ان کو پہلی دفعہ اجازت ملی کہ وہ پاکستان میں لیگلی بینک اکاؤنٹ کھول سکیں، چیزیں خرید سکیں، پراپرٹی جیسے موبائل سمز خرید سکیں، موبائل فون خرید سکیں اور اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار سٹارٹ کریں. اور ہم نے یہ کتنے لوگوں کو دیا؟ 13 لاکھ کو. یعنی کہ جو پاپولیشن اس وقت ایگزسٹ کرتی تھی اس کی 1/3 کو ہم نے یہ دیا. پھر سن 2017 سے لے کے 18 تک ہم نے 8 لاکھ اور افغانی جو پاکستان میں وار آن ٹیرر کے بعد آئے تھے ان کو ہم نے دیا ACC افغان سٹیزن کارڈ، جس کے تحت ان کو صرف اجازت تھی کہ وہ بیسک ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اور کچھ پرائمری اسکولوں میں داخلہ لے سکیں. اس کے علاوہ ان کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی کوئی معیشی اپرچونٹی کی اجازت تھی. ہاں، اگر آپ نے محنت مزدوری کرنی ہے یا گھروں کے باہر سے کوڑا اٹھانا ہے تو ضرور آپ کریں، کیونکہ ہمارا دل نہیں کرتا یہ کام کرنے کا، لہٰذا جو مفت لیبر افغانستان سے ہمارے ملک میں اس کو ہم استعمال کریں گے. یہ وہ پسا ہوا طبقہ ہے پاکستان کا جس کو آج پاکستان گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نکلو اور واپس افغانستان جاؤ. کون سے افغانستان جائیں واپس؟ انہوں نے تو افغانستان دیکھا ہی نہیں ہے. ان کی دوسری اور تیسری نسل کے بچوں کو آپ واپس بھیجیں جو پیدا ہی پاکستان میں ہوئے تھے، جنہوں نے الف بے پے یہاں سیکھی، ABC سیکھی، کاروبار یہاں شروع کیے، دوست یہاں بنائے، محنت مزدوریاں یہاں پہ کی. تو کون سے افغانستان آپ ان کو بھیج رہے ہیں؟ افغانستان ہے کیا؟ افغانستان وہ ذخیرہ جگہ ہے جہاں سے پاکستان کی ریاست نے اربوں ڈالر کمائے ہیں. چھوٹی سی کہانی آپ کو بتاتے ہیں. ضیاء الحق صاحب حکومت کے اندر ہیں، کولڈ وار اپنے عروج کے اوپر ہے. اس وقت کے پریزیڈنٹ کو امریکہ کے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کو کیسے انٹائز کیا جائے کہ تم افغان مجاہدین کو تیار کرو. تو انہوں نے پاکستان کے لیے ایڈ پیکج اناؤنس کیا. اس ایڈ پیکج کو ضیاء الحق نے ریجیکٹ کر دیا. اس نے کہا یہ پیسے بہت تھوڑے ہیں، $400 ملین سالانہ جو تم ہمیں دے رہے ہو، دس از پینٹس. اگلا پریزیڈنٹ امریکہ کا آتا ہے رونلڈ ریگن. وہ آتے ساتھ ہی $5 بلین پاکستان کو سالانہ دینا شروع کرتا ہے 1980 سے لے کے 1987 تک. یہ جو $5 بلین اس ٹائم میں آپ کو مل رہا تھا، یہ 75% ملٹری ایڈ تھا اور 25% سویلین ایڈ تھا. یعنی کہ سویلین سٹرکچرز کے اوپر، آپ کی معیشت کے اوپر یہ پیسے لگنے تھے. یہ کل ملا کے $35 بلین بنتے ہیں. آج پاکستان کو $1 بلین کے لون کی ایکسٹینشن نہیں مل رہی، اور اس وقت افغانستان میں جنگ لڑنے کے لیے آپ کو اتنے پیسے ملے. اس وقت انہی افغانیوں کو جو پاکستان کا آئے ان کو ہم نے ویلکم کیا، اور جو وہاں پہ ہم نے ملٹرائزیشن کی ان کو ہم نے مجاہدین کا نام دے کے ان کو سینے سے لگایا. بہت قصے ہوئے اور پاکستان کا نام ہر جگہ بڑے اچھے الفاظوں میں یاد کیا گیا کہ رشیا کو ڈیفیٹ دینے والے افغانی طالبان تھے اور ان کے پیچھے پاکستان گورنمنٹ تھی. اس کے بعد 90s کے اندر جب امریکہ نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اس ایریا کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کے پیسے ہو گئے بند. پھر ہم فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں سن 2002 کو. سن 2002 میں امریکہ نے فیصلہ کیا کہ اب افغانستان میں دوبارہ جنگ کرنی ہے، لیکن اس وقت افغانیوں کو ساتھ ملا کے کسی مخالف کے خلاف نہیں بلکہ افغانیوں پہ جنگ کرنی ہے. اس کے لیے سن 2002 سے سن 2008 تک امریکہ نے آپ کو دیے $12 بلین.
یعنی یہ جو افغانستان ہے جہاں پہ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ جی وہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، ان افغانیوں کو واپس ان کے علاقے میں پھینکو تو ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، یہ جو ہم اینٹی افغان پرو پاکستان پروپیگنڈا اور نان سینس آج کل سن رہے ہیں، اس افغانستان کے پیچھے آپ $50+ بلین لے چکے ہیں۔ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی شرم ہے ریاست کو کہ جس علاقے کو بیچ کے، جن لوگوں کو مار مار کے، ان کے گھر تباہ کر کے، ان کی زندگیاں تباہ کر کے، ان کی نسلیں تباہ کر کے ہم نے پیسے کمائے ہیں، آج کیا ہماری ان پہ کوئی ذمہ داری ہے؟ ریاست آپ کو بتائے گی کہ دیکھیں جی کوئی دنیا کا ملک ایسے نہیں کرتا کہ بن بلائے مہمان آ کے بیٹھے، وہ بن بلائے ہیں، پہلے مارو ان کے سر پہ بم، ان کے لوگوں کو اسلحہ سے بھر دو، ان کے اندر ایکسٹریمزم پیدا کرو، پھر جب وہاں کے عام لوگ بھاگیں فریاد لے کر کہ ہمیں بچائے، اور وہ اس ملک کو دیکھیں جو پوری مسلم امت میں واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور واحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، جو دنیا کے اندر 7ویں یا 5ویں مختلف سروے کے مطابق سب سے تگڑی آرمی کا اور اتنی بڑی معیشت کا مالک ہے، وہ ان کو پناہ نہیں دے سکتے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا اس چیز میں آپ کو کوئی سچائی نظر آتی ہے کہ افغانی جو ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں؟ یہ جو سارا ایک ایتھوس اور کانسیپٹ آج آپ کو پڑھایا جا رہا ہے کہ جی افغانی ہوتے ہی کرمنل ہیں، وہ کرتے ہی کچھ نہیں ہے، دیکھیں نا جی ادھر لفنٹروں کی طرح پھرتے ہیں، بھیگ مانگتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، بم پھاڑتے ہیں۔ بم پھاڑنے میں ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن ہم پہلے 3-4 ایلیگیشن کو ایڈریس کر لیں۔ 44 لاکھ لوگ آپ کے ملک میں انڈاکیومنٹڈ ایگزسٹ کر رہے تھے افغانی، ان کو اجازت نہیں ہے کہیں پہ وہ مکان بنائیں، پکا کسی نوکری کے لیے اپلائی کریں، کہیں پہ خدا نہ خواستہ روزگار مل جائے تو آپ کا لوکل پولیس تھانہ ان سے بھتہ لے ان کی جان خراب کر دیتا ہے، ان کے بچے مجبور ہیں بھیگ مانگنے کے لیے۔ آپ کے خیال سے وہ آپ کے سسٹم کے اندر انکلکیٹ ہو رہے ہیں؟ وہ آپ سے دور ہوئے جا رہے ہیں، وہ آپ سے نفرت کر رہے ہیں۔ یہ وہی نفرت ہے جو ہم نے ایز پاکستانیز بنگلہ دیش کے لوگوں کے اندر ڈالی تھی، کہ ان کو اپنے سسٹم سے اتنا ایلینیٹ کر دیا کہ وہ آخر میں بغاوت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ کیا آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ جس جگہ سے آپ پیسہ کماتے ہو اس جگہ پہ پیسہ لگاؤ؟ اب سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو بات، جب بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں کہ سوئی سے گیس نکلتی ہے لیکن بلوچستان میں گیس نہیں ہے۔ یہ ملک پنجابیوں کا، کچھ ایلیٹ سندھ کے علاقوں کا، کچھ ایلیٹ KPK کے علاقوں کا ہے، باقی تو کسی کا نہیں ہے۔ افغان طالبان کی آمد کے بعد جب انہوں نے امریکہ کو شکست دی، بہت سارے لوگ اس کو شکست نہیں کہنا چاہتے، کچھ اور کہتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک شکست دی، تو 8 لاکھ اور افغانی وہاں سے آئے۔ انہوں نے سمجھا کہ مسلمان ملک ہے، ہمارا ان پہ کوئی حق ہے، یہ ہمارے خیر خواہ ہوں گے۔ اور اس کی مزے کی بات سب سے زیادہ یہ ہے کہ ان سب بندوں کو رکھنے کے لیے آپ کو کنٹینیوسلی UN اور امریکہ پیسے دیتا ہے، جس کو ایک سیاستدان نے ٹی وی انٹرویو میں کہہ دیا جی وہ تھوڑے سے پیسے بھیج دیتے ہیں ان کو، چلو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ ان کو تھوڑے سے پیسے بھی نہیں ملتے، جو پیسے اوپر سے آتے ہیں وہ تو آپ سب کھا کھو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ مجبوری کے تحت گیٹوائز ہوتے ہیں۔ گیٹوائزیشن کیا ہے؟ گیٹوائزیشن ہے کہ معاشرے کا ایک طبقہ جس کو آپ نے بالکل سائڈ پہ رکھا ہو، وہ آپس میں مل کے رہنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایک ڈبے میں بند ہو جاتے ہیں۔ اسی ڈبے میں رہتے ہوئے وہ پورے معاشرے کو دیکھتے ہیں اور آبزرو کرتے ہیں، ان کے خلاف نفرتیں پالتے ہیں۔ اگر آج افغانی پاکستانی، میں ان کو پاکستانی سمجھتا ہوں، اگر آج افغانی پاکستانی آپ کے خلاف ہیں تو وہ آپ کے کیے کرتے کی وجہ سے ہیں۔ اگر آج جب آپ افغانستان جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، بہت سارے لوگ KPK میں اور بلوچستان میں جاتے ہیں، ان کو طالبان گورنمنٹ شک کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، تو وہ آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے۔ اس سارے منظر میں آپ کو ہر سیاستدان، ہر دینی طبقہ، ہر عام بندہ سڑک پہ ملے گا کہتے ہیں کہ جی فلسطین کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، فلسطین کو دیکھیں نا جی کوئی پناہ ہی نہیں دے رہا، سعودی عربیہ یہ کر رہا ہے، جارڈن یہ کر رہا ہے، ایجپٹ یہ کر رہا ہے۔ آپ افغانستان کے لیے اسرائیل ہیں، آپ نے وہاں بم مارے ہیں، آپ نے ان کے بندے مارے ہیں، آج وہ پناہ لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ انہیں پھر مار رہے ہو۔
قطن میں نہیں کہہ رہا کہ جو بندہ ملک میں آتا ہے اس کو ان ڈاکیومنٹڈ رکھے جاؤ رکھے جاؤ رکھے جاؤ، لیکن جو بندہ ملک میں آ گیا ہے اس کو کم از کم ریفیوجی کا سٹیٹس تو دو جنیوا کنونشن کے مطابق، جس کا بائی دا وے پاکستان سگنیٹری بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ انسانی حقوق نہ ہم دین کے مانتے ہیں، نہ ہم یو این کے مانتے ہیں، نہ ہم کسی انٹرنیشنل کنونشن کے مانتے ہیں۔ پاکستان اپنی ہی دھن پہ چلتا ہے، جب دل کیا تو یہ گٹار بجا دیا، جب دل کیا تو وہ ڈھول بجا دیا، جب سوٹ کیا تو کہا جی یہ تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، یہ افغان مجاہدین ہیں، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ جب سوٹ نہیں کیا تو کہا یہ تو ٹیررسٹ ہیں، یہ تو آتنکوادی ہیں، او یہ تو دیکھیں نا ملک میں این آر کی پھیلا رہے ہیں، ملک میں تشدد کر رہے ہیں، بم پھاڑ رہے ہیں، آپ انہیں مجبور کر رہے ہو۔ آج کیا اسرائیلی گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ جی حماس نجائز بندے مار رہے ہیں؟ بھائی آپ ان کو 26 سال سے کٹی جا رہے ہو، ان کو ماری جا رہے ہو، آج وہ مجبوری کے تحت کھڑے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اس حماس کی میجورٹی فورسز دیکھیں تو یہ عموماً انات بچے ہیں جن کے والدین آلریڈی اسرائیل مار چکا ہے کسی شکل و صورت میں۔ تو آج اگر آپ کو افغانی طالبان سے اور ٹی ٹی پی سے اور افغانی نیشنل سے اچھی ہوائیں نہیں ملتی کیونکہ ان کے عزیز آپ نے مارے ہیں۔ جو انسرجنسی آپ کے پی کے میں لڑنے گئے ہو، جو انسرجنسی آپ بلوچستان میں لڑنے گئے ہو، اس کا رزلٹ وہی آ رہا ہے جو ہمیشہ سے آنا تھا کہ وہ لوگ آپ کے خلاف ہو رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ دکھ کی بات ہے کہ پاکستانی ریاست اور پاکستانی عوام میں ہمیشہ فرق تھا۔ پاکستانی ریاست کوئی غلط کام بھی کرے تو عوام ہمیشہ اس کے خلاف کھڑی ہوتی تھی، لیکن اس مدعے پہ پاکستان کی عوام بھی ان افغانیوں پہ لان تان کر رہی ہے، پاکستانی عوام بھی ان کو دھکے دے دے کے باہر مار رہی ہے۔ وہ وقت یاد کیجئے گا جب مہاجرین انڈیا سے کراچی آ رہے تھے، پاکستان آ رہے تھے، ہم نے تب بھی ان کے ساتھ زیادتی کی اور تب پارٹی بنی ایم کیو ایم۔ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا الطاف حسین جس نے ایک مہاجر عورت کے فوت ہونے پہ پوری جنگ لڑی اور اس کو نکالنے کے لیے آپ کو پورا کراچی بیٹل گراؤنڈ بنانا پڑا۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ جن جن کے ساتھ آپ آج ظلم کر رہے ہیں کل کو وہی آ کے آپ کو ڈسیں گے؟ ہمارے ریاست جس سونے کے محل میں بیٹھتی ہے ان کو تو فرق نہیں پڑتا کون باہر مرے یا جیے، لیکن مجھے اور آپ کو فرق پڑتا ہے۔ ہم نے آج وہ فیصلے لینے اپنے لیے جو ہمارے اور مسلم امت کے لیے درست ہوں۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل ایک اپارتھائیڈ سٹیٹ ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، تو پھر ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان بھی ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ کورام ڈسٹرکٹ میں ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے وہ انٹیریئر سندھ میں ہو۔ پاکستان اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ آج 1.73 یعنی 17,30,000 افغانیوں کو آپ نے کہا واپس چلے جاؤ۔ نہ ان کے پاس پیسے ہیں وہاں جا کے زندگی سٹارٹ کرنے کے لیے، ان کے پاس ٹریول کرنے کو چیزیں نہیں ہیں، سردی کا موسم ہے، پاسز کے اوپر برف پڑی ہوئی ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس افغانستان میں آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، ہر سال اس میں 10 سے 12 لاکھ لوگ ہنگر انڈیکس کے مطابق ایڈ ہو رہے ہیں، تو یہ لوگ آپ کہاں بھیجو گے؟ جو ان میں سے امیر زادے تھے وہ تو سیٹ ہو گئے، وہ تو اپنے پیسے وغیرہ لے کے والنٹیرلی بھی واپس چل گئے۔ یہ سب وہ کمزور طبقہ ہے جن کا کچھ نہیں ہے پیچھے۔ افغانستان میں ان کے نام ایک مرلہ جگہ نہیں ہے، وہ یہاں پہ کوڑے کے ڈرموں میں سے پلاسٹک نکال کے بیچ کے زندگی بسر کر رہے تھے۔ پاکستان میں آپ کو بہت سارے اسکالر ملیں گے، بہت اعلیٰ دماغ کے لوگ ملیں گے جو تنقید کریں گے جی بی ایل ایم موومنٹ جو امریکہ میں ہو رہی ہے بلیک لائیوز میٹر کے نام سے، جو افریقن امریکن پاپولیشن ہے ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، یوں زیادتی ہوئی، وہ زیادتی ہوئی، کبھی ان کو شرم نہیں آئی کہ وہ اپنے ملک میں دیکھیں گے یہاں پہ کتنی مارجنلائز کمیونٹی ایگزسٹ کرتی ہے۔ پاکستان میں لبرل لوگوں کے لیے مارجنلائز کمیونٹی صرف ریلیجس مائنورٹی ہے اور کنزرویٹو لوگوں کے لیے مارجنلائز کمیونٹی صرف رائٹ ونگ ہے۔ ان سب کے بیچ میں پورا پاکستان بیٹھا ہوا ہے جو ورچولی ریاست سے اتنا دور ہٹ گیا ہے کہ ملک آپریٹ نہیں کر پا رہا۔ اور یہ فیصلے لے کون رہا ہے؟ سونے پہ سہاگا۔ یہ فیصلے انٹرم گورنمنٹ آف پاکستان لے رہی ہے، نہ کسی نے ان کے لیے ووٹ کیا، نہ کسی نے ان کو الیکٹ کیا، وہ فیصلے لے رہی ہے کہ جی ریفیوجی کرائسس کا کیا ہوگا۔ اس سے آپ کو کیا واضح ہوتا ہے کہ یہ ملک آہستہ آہستہ ایک لطیفہ بن گیا، جو مرضی آئے پنچ لائن دے اور نکل جائے۔ یہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، جو چیف منسٹر صاحب ہیں، یہ کہاں ہوں گے آج سے 5 سال بعد؟
اپنے اپنے محلوں میں بیٹھے ہوں گے، لیکن جو نقصان یہ امت کو کر کے جا رہے ہیں، آپ کو کر کے جا رہے ہیں، مجھے کر کے جا رہے ہیں، یہ ڈیمیج ریپیئر نہیں ہوگا۔ آپ چاہے جتنے مرضی لوگوں کو ڈرائیں، جتنا مرضی جھوٹ پھیلا لیں، سچ تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی اسرائیل کو بائیکاٹ کرو، اسرائیل پہ حملہ کرو، اسرائیل کو تباہ کرو، فلسطینیوں کو بچاؤ، تو ہماری باتیں جھوٹی اور دوگلی لگتی ہیں، کیونکہ ہم ہپوکریٹکلی ایکٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں، تو آج آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ پناہ دیں ان افغانیوں کو جن کو اٹھا کے باہر پھینکا جا رہا ہے، کیونکہ وہ افغانی نہیں پاکستانی ہیں۔ ان بنگالیوں کو پناہ دیں جن پہ اگلا حملہ ہونے لگا، جو 71 کے بعد یہاں پہ رہ رہے ہیں POR کے تحت۔ آج آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کو اپنی اکانومی کا حصہ بنائیں، ان کو سٹیزن شپ دیں۔ جب انڈیا ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ میڈیا چینل شور مچاتے ہیں۔ تو آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ انہی جگہوں پہ چھپے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ ہمیشہ سے چھپے ہوئے تھے، کیونکہ اس ایشو میں پیسہ نہیں ہے، یہ غریبوں کا ایشو ہے۔ غریب پاکستانیوں کو دھکے مار کے افغان بارڈر پہ بھیج رہے ہیں۔ جس دن کسی امیر یا طاقتور بندے کا یہ ایشو ہوگا تو آپ سارے چینلوں پہ اس کی باتیں بھری ہوئی دیکھیں گے۔ اگر ہم نے جب سوویٹ انویژن ہوئی تھی افغانستان کی، تب سے ان کو اپنے ملک کی معیشت میں شامل کرنا شروع کر دیا ہوتا تو کیا ہمارے ساتھ اچھا ہوتا یا برا؟ اچھا ہوتا۔ آج ہمارے پاس لیبر فورس بھی زیادہ ہوتی، ایکٹیو ممبر آف کمیونٹی بھی زیادہ ہوتے، اور ٹیکس نیٹ بھی بڑھ جاتا۔ انٹرم منسٹر آف ڈیفنس بگتی صاحب نے فرمایا پارلیمنٹ کے اندر، انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا جی، یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں کی فیسلٹیاں استعمال کرتے ہیں، معیشت کا حصہ نہیں بنتے، تو ان لوگوں کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے۔ میرا ان سے سوال ہے، کتنے پاکستانی ٹیکس نیٹ پہ آتے ہیں؟ اور آپ اپنے ٹیکس کا بتائیں آپ کتنا دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ جس خاندان سے آپ بلونگ کرتے ہیں وہ تو فیوڈل ہیں، تو کتنی زمین کو آپ نے زرخیز ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور اس پہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے کسی پہ الزام لگانے سے بندے کو خود گربان میں جھانک لینا چاہیے کہ جس چیز کا بینیفیشری میں ہوں ٹیکس نہ دینے کا، اگر کوئی بندہ جو کچے گھر میں رہ رہا ہے، جو بھیگ مانگ کے گزارا کر رہا ہے، وہ ٹیکس نہ بھی دے تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ یہ ملک امیر طاقتور لوگوں کا ہے، اور اگر آپ نے اس کو بدلا نہ، اور ہم قطعاً نہیں کہتے کہ آپ جنگ کریں ریاست کے خلاف، ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت میں جو حق ہیں ان کو استعمال کریں، آپ احتجاج کریں، آپ لوگوں کی مدد کریں، آپ اپنے لوکل MNA MPA پہ پریشر ڈالیں، آپ الیکشن والے دن نکل کے ووٹ کریں۔ ووٹ آپ جس مرضی پارٹی کو کریں، نون لیگ کو کریں، PPP کو کریں، PTI کو کریں، جماعت اسلامی کو کریں، TLP کو کریں، جدھر آپ کا دل چاہتا ہے ووٹ کریں، لیکن جب آپ حساب لیں ان لوگوں سے تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں حساب لیں۔ اسلام اور پاکستان ہمارے نزدیک سینونیمس ہیں، ایک ہی بات ہے۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا اور اسی پہ قائم ہے۔ جو آج آپ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ خود دے دیں کہ کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ شکریہ۔